لوگ دلائل سے یہ نہیں کہتے میرے ابا یوں کہتے تھے، اتنی دنیا پاگل ہے، دیوانی ہے۔ ہم کسی سے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے والوں، خوشیاں منانے والوں، سوال یہ ہے یہ دن پیارے پیغمبر کی زندگی میں آیا، آپ نے عید میلاد النبی منائی؟ اس کا جواب ہاں یا نہ میں دو۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ اگر ہاں ہے تو دلیل پیش کرو۔ اتنے لوگ پاگل ہیں، اللہ کہتے اکثرہم لا یعقلون اکثرہم یجہلون وقلیل من عبادی الشکور۔ اکثریت جاہلوں کی ہے، اکثریت بے عقلوں کی ہے۔ اکثرہم لا یعلمون، اکثریت لا علموں کی ہے۔ وقلیل من عبادی الشکور، تھوڑے بندے ہوں گے جو شکر گزار ہیں۔ یہ کثرت و قلت کو دلیل نہیں ہے۔ 999 لوگ جہنم میں جائیں گے اور ایک بندہ جنت میں جائے گا، پھر اچھے تو وہ ہوئے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، کہا تم میں سے میرے صحابہ، اس امت میں سے، صحابہ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ یہ کیا عدد ہے 999 جہنم میں اور ایک جنت میں؟ کہا پریشان نہیں ہونا، وہ 999 یاجوج ماجوج میں سے جائیں گے اور اس کے مقابلے میں اس امت کا اور مسلمانوں کا اور مومنوں کا ایک بندہ ہوگا، اتنی تعداد ہوگی۔ تو پھر اکثریت کن کی ہوئی؟ اکثریت دنیا میں مسلمانوں کی ہے۔ اکثریت دلیل نہیں ہے، دلیل ہے حجت، سلطان، برہان۔ ابو بکر جو جان دینے والے تھے، ہر چیز قربان کر دی، یا رسول اللہ جو کچھ گھر میں تھا سارا کچھ اٹھا کے لے آیا ہوں، ہر چیز پیارے پیغمبر پر قربان کرنے والے، وہ نہیں بنا سکتے تھے دن، پیسہ خرچ نہیں کر سکتے تھے۔ گھر کا آدھا سامان دینے والے عمر فاروق 10 سال تگڑی حکومت کی، خلافت کی، انہوں نے یہ دن منایا۔ عثمان آئے، پورا لشکر تیار کرنے والے، ان کے گھر میں پیسے نہیں تھے کہ پیارے پیغمبر کے اس دن کو جشن کے طور پر منا لیں۔ علی کرم اللہ وجہہ، انہوں نے یہ دن کیا۔ اس کے بعد معاویہ آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ دن منایا۔ 40 سال کی حکومت، خلافت، حضرت حسن تک۔ سوال کا جواب ہاں نہ میں نہیں۔ قرآن کی آیتیں پڑھیں گے، پیارے پیغمبر کی حدیثیں پڑھیں گے، واللہ یہ تو دلیل اس بات کی کہ ان آیتوں کا مفہوم امت اسلامیہ کو سمجھ آ گیا، نعوذ باللہ ابو بکر کو سمجھ نہیں آیا تھا۔ 4 بڑے خلیفے، پہلے 2 سسر ہیں اور دوسرے 2 داماد ہیں۔ ابو بکر و عمر سسر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، عثمان و علی داماد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ان چاروں نے اگر یہ دن منایا ہے، دلیل پیش کرو۔ سب سے پہلے اللہ کی توفیق سے ہم کھڑے ہوں گے۔ ندور و حیث دارت، ہمارے آباء و اجداد سلف صالحین کہتے ہیں ہم تو ویسے گھومتے جہاں ہمیں دلائل گھما دیں۔ عقل مند دلیل سے مانتا ہے۔ جب پتہ چل گیا دلیل ٹھیک ہے، اسی وقت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ پر اعتراض کرنے والا اعتراض کیا کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر اعتراض کیا اور کہنے لگے وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ۔ اچھا، نعوذ باللہ، اس شاعر اور مجنون کی وجہ سے ہم لات منات عزا ان کو چھوڑ دیں؟ یہ کیا دلیل ہے؟ اس چھوٹے سے بچے کی وجہ سے ہم اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیں؟ یہی کہا جاتا نا آج ہمیں، ان کی وجہ سے ہمارے آباء و اجداد انہوں نے اتنی محنتیں کی، اور جنہوں نے محنتیں کی تھی انہوں نے کہا تھا ہماری بات اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرا جائے تو ہماری بات کو چھوڑ دینا اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا۔ اللہ کی قسم، آج تو لوگ اپنے اماموں کی جن کی تقلید کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی بھی گستاخی کرتے ہیں۔ وہ بھی حکم دے کے گئے تھے کہ ہماری بات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرا جائے تو تم نے ہماری بات کو چھوڑنا ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے۔ یہی وہ کہتے تھے، اپنے معبود چھوڑ دیں، بزرگ چھوڑ دیں، اور بڑی معذرت کے ساتھ وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ آپ سمجھیں گے وہ پتھر کی پوجا کرتے تھے، پتھر کی پوجا کرتے تو پھر پہاڑوں کو سجدہ کرتے۔ ان بتوں سے انہوں نے اپنے بزرگوں کی مورتیاں بنا رکھی تھی، لات منات
حبا، لات، منات، حبل، عزا، یہ جو بڑے بڑے ان کے بت تھے کس چیز کے تھے؟ شخصیت کے تھے. یہ لات ہے، یہ منات ہے، یہ عزا ہے، یہ حبل ہے. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، یہ بھی بزرگ تھے. مورتیاں جن کی پوجا جاتی ہیں، اور یاد رکھنا اگر اس میں اللہ کی شان کو نہ پہچانا گیا اور توحید کو نہ پہچانا گیا تو یہ بڑے بڑے بزرگ ان کی تصویریں ہمارے گھروں میں داخل ہوں گی، اور ایک وقت آئے گا کہ اس کے سامنے سجدے کیے جائیں گے. دعوت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو انہوں نے دلیل سے نہیں کہا اس نعوذ باللہ شاعر و مجنون کی وجہ سے اپنے معبود چھوڑ دیں. صحابہ کی شخصیت پر اعتراض، یہ جو بیچارے غلام ہیں بلال حبشی اور یہ یاسر عمار، ماں سمیہ، یہ خباب، یہ جن کے گھر روٹی نہیں پکتی، یہ غریب مسکین فقیر، یہ پوجا کرنے والے جو پہلے بتوں کی ہمارے ساتھ پوجا کرنا تھے، صحابہ اگر چھوڑ کے یہ اللہ کے نبی کے پیچھے چل پڑے ہیں، تو کیا اللہ نے ہمیں چھوڑ کر ان پر کوئی احسان کیا ہے؟ اور کیا کہتے ہیں اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، اللہ نے ہمارے درمیان میں سے ان کو چنا ہے. اور یاد رکھیں حق کو اپنانے والے اکثر غریب ہوتے ہیں. یہی ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا تھا کہ اس کی پیروی کرنے والے اشراف الناس ام ضعفاؤہم، تگڑے لوگ ہیں یا کمزور لوگ ہیں؟ کہا جی کمزور لوگ ہیں. انہوں نے کہا انبیاء کے پیروکار حق کو اپنانے والے کمزور ہی ہوتے ہیں. خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے.